حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نفس کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تحفۃ العارفین میں مولانا علاء الدین کا لکھا ہوا خط دیکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطامی کو 30 سال سے سیب کھانے کی آرزو تھی، لیکن آپ نے کبھی نہ کھایا اور نفس کی یہ آرزو پوری نہ کی۔ ایک دفعہ ایک شخص چند سیب آپ کی خدمت اقدس میں لایا، آپ نے ان کو ہاتھوں میں لے کر تبسم فرمایا اور پھر انہیں حاضرین میں تقسیم کر دیا اور خود نہیں کھائے۔ بعد ازاں فرمایا اگر میں نفس کی آرزو پوری کر دوں تو مجھ پر غالب آ جائے گا اور میں کچھ بھی نہ رہوں گا، کیونکہ جو شخص نفس کی آرزو پوری کرے وہ اہل معنی کے نزدیک ہیچ ہے اور اس کے عمل میں سستی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو بصیری بھی یہی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نفس کی خواہشات کا رخ موڑ دو، خبردار اس کا غلبہ نہ ہونے پائے، کیونکہ خواہش نفس جب غالب آتی ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، یا کم از کم عیبدار ذلیل تو ضرور کر دیتی ہے۔ عبادت اور ریاضت میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ارزانی کرتا ہے، نفس کی طرف سے مخالفت اور رد عمل کم ہو جاتا اور پھر طبیعت عبادت میں کیف و سرور محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ طریقت میں مشکل کام کیا دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں مدتوں اپنے نفس کو خدا کی بارگاہ میں لے جاتا تھا اور وہ روئے جاتا تھا، مگر جب توفیق الہی شامل حال ہوئی تو میں اسے لے جاتا ہوں اور وہ ہنسی خوشی چلا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سعد الخاطر میں حضرت بایزید بسطامی کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابتدا میں نفس کی کسی قدر خاطرداری اور ملاطفت ضروری ہے اور راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ملاطفت اور چیز ہے اور موافقت اور چیز۔ حضرت بایزید نفس کی نفسیات سے پوری طرح باخبر تھے اور توفیق الہی میسر تھی، لہذا سب مرحلے جلدی جلدی طے ہوتے گئے اور اتنی سرعت کے ساتھ طے ہوئے کہ مدارج معلوم بھی نہیں ہوتے۔ حضرت عمی البسطامی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بایزید سے ان کے زہد کے مدارج کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا میرے لیے زہد میں مدارج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ صرف 3 دن زہد میں رہا ہوں۔ جب چوتھا دن ہوا تو میں زہد کے سب مدارج طے کر چکا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے دن میں نے دنیا میں، دوسرے دن آخرت میں اور تیسرے دن ماں سوائے اللہ کے بارے میں زہد اختیار کر لیا، اور جب چوتھا دن ہوا تو میں اللہ کے سوا سب چیزوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ صوفیاء کرام کے نزدیک شکم پوری نفس پروری ہے اور اچھا لباس غرور و تکبر کا احساس پیدا کرتا ہے، چنانچہ جب ان بزرگوں نے کم کھانے بلکہ بھوکے رہنے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے کو اپنا شعار بنا لیا تھا، بھوکے رہنے اور ذکر الہی کرنے سے انسان بہمیت سے بلند ہو جاتا ہے اور اس میں ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ فرشتے بھی بغیر کھائے پیے یاد خدا میں لگے رہتے ہیں۔ حصول معرفت کا یہی کامیاب طریقہ ہے۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت بایزید سے پوچھا گیا آپ نے یہ معرفت کس چیز کے ذریعے حاصل کی ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا بھوکے پیٹ عریاں بدن، یعنی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بدن کے ساتھ۔ کتاب تذکرات الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر فرعون شکم سیر نہ ہوتا اور بھوکا رہتا تو کبھی انا ربکم الاعلی نہ کہتا، اور یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ متکبر شخص کو معرفت کی ہوا تک بھی نہیں لگ سکتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ بھوک ایک بادل ہے کہ جو باجز حکمت کے بارش نہیں برستا۔ تزکیہ نفس، طہارت قلب اور حصول معرفت کے لیے اکل حلال نہایت ضروری ہے۔ تھوڑا کھایا جائے مگر جو کچھ کھایا جائے وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کھانے سے شیطنت پیدا ہوتی ہے اور روحانیت دور ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی اپنی اور ان کے والدین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر عموماً ایک خوبی مشترک ملتی ہے کہ وہ سب اکل حلال پر سختی سے کاربند تھے، اور ان میں احتیاط اور تقوی شعاری حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ تذکرہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ حضرت بایزید مادرزاد ولی تھے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ایک روز ان کی والدہ نے شبہ کا ایک لقمہ کھا لیا۔ آپ ماں کے پیٹ کے اندر اس قدر بے چین ہو گئے کہ ماں نے جب تک قے کر کے اس لقمے کو نکال نہ دیا اس وقت تک چین نہ آیا۔ ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار خواجہ یحییٰ بن معاذ رازی نے حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں جو کی 2 روٹیاں پکا کر بھیجیں اور کہلا بھیجا کہ یہ میں نے آب زمزم سے گوندھ کر پکائی ہیں۔ جب خادم نے آ کر یہ پیغام اور روٹیاں دیں تو آپ نے واپس کر دیں اور کہلا بھیجا، یہ تو بتا دیا کہ یہ روٹیاں آب زمزم سے گوندھ کر پکائی ہیں، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ ان روٹیوں کا آٹا کس ذریعے سے آیا تھا اور کس کھیت سے جو آئے تھے۔ جب تک اس کی حقیقت معلوم نہیں ہم ایسی روٹیاں نہیں کھا سکتے۔ طہارت قلب کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ یہ دل کو قدورتوں، زنگار اور میل کچیل سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے تو مشاہدہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ذکر الہی کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ باکثرت ذکر کرتے تھے۔ اکثر ذکر خفی سے کام لیتے اور کبھی کبھی ذکر جلی بھی کر لیا کرتے تھے۔ جب بھی ذکر کرتے تو زبان کو 3 پانیوں سے دھو لیتے اور ہمیشہ حضور قلب کے ساتھ ذکر کیا کرتے۔ اس دوران میں کبھی کبھی خداوند تعالیٰ کی ہیبت اور اپنی کوتاہیوں کا اس قدر شدید احساس ہوتا کہ ساری ساری رات ذکر کے لیے بیٹھے رہتے مگر زبان پر کوئی کلمہ نہ لا سکتے۔ تن کا رواں رواں لرزاں و ترساں ہوتا، پیشاب بھی کرتے تو وہ خون ہی خون ہوتا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا طریق 2 طرح پر ہے۔ ایک وہ طریق ہے جو ریاضتوں اور مجاہدوں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ انابت کا طریق ہے کہ جو مریدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا طریق جذب و محبت کا طریق ہے جو اجتباع یعنی برگزیدہ کرنے کا راستہ ہے اور مرادوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں بہت فرق ہے۔ پہلا طریق مطلوب کی طرف خود چل کر جانے کا ہے اور دوسرا طریق مقصود کی طرف لے جانے کا ہے، اور رفتن جانے اور بردن لے جانے میں بڑا فرق ہے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا طریقہ جذب و محبت تھا، اور آپ مرید نہیں بلکہ مراد تھے، لیکن آپ بڑے عالی ہمت واقع ہوئے تھے کہ آپ نے دونوں طریقوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف انہوں نے ریاضت اور مجاہدات میں ایسی تندہی اور محنت سے کام لیا کہ ہم سننے کی بھی تاب نہیں لا سکتے، دوسری طرف جذب و محبت کے ذریعے روحانی مراحل پائے در پائے طے کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ زہد کے سارے مراحل صرف 3 دنوں میں طے کر لیے، حالانکہ دوسروں کی اس میں عمریں صرف ہو جایا کرتی ہیں۔